فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب 28۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 28 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 9 میں ہم مکتوب 28 کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ریڈنگ کریں، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس مکتوب کے کل 6 حصے ہیں اور ٹوٹل 43 پیجز پر یہ مشتمل ہے۔ تو امید تو ہے میری کہ ہم 4 نشستوں میں اس کو یعنی کہ 4 ریکارڈنگ میں اس کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے مکتوب 28 کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ معاویہ کے خط کے جواب میں جو بقول سید رضی آپ علیہ السلام کا بہترین نامہ ہے۔ آئیے مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف مرحوم عبدالزہرا الحسینی الخطیب لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب امام علیہ السلام کے معروف مکتوبات میں سے ہے اور اس کا متن اس قدر متین میم تے یہ نون متین ہے کہ ہمیں اس کی سند کی تحقیق سے بے نیاز کرتا ہے۔ یقیناً یہ غیر امام سے صادر نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سید رضی رحم اللہ سے پہلے ابن عاصم الف عین سے میم ابن عاصم کوفی نے اسے کتاب الفتوح میں کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 278۔ ایک اور مقام پر وہ اس مکتوب کی بابت لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اس مکتوب کو سید رضی رحم اللہ سے پہلے نقل کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ سے نقل ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے، نام ہے شاید یہ ذرا سا مشکل ہے، ہم ہجے کرتے ہیں، قلقشندی، قاف لام قاف شین نون دال چھوٹی ہے، قلقشندی یا قلقشندی نے کتاب صبح العاشی الف لام الف عین شین چھوٹی ہے میں، اور نویری نے نون واو یہ رے چھوٹی ہے، نویری نے نہایت العرب میں اسے نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 278۔ اور یہ مکتوب کی سند پڑھنے کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے، یہ مکتوب جیسا کہ نہج البلاغہ میں اس مکتوب کے آغاز میں ذکر ہوا حاکم شام کے ایک خط کا جواب ہے۔ حاکم شام نے اپنے خط میں بڑے بے ادبانہ انداز میں امام علیہ السلام سے باتیں کی ہیں اور اس سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے خط کے پہلے حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی عظمت کے بارے میں بات کی ہے اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و یاران کے فضائل کے لیے تمہید قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تینوں خلفاء
کی جانبداری کرتے ہوئے پہلے اور دوسرے خلیفہ کی فضیلت اور تیسرے کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے، اور امام علیہ السلام پر قتل خلیفہ سوم میں شریک ہونے کا الزام لگایا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام پر خلیفہ اول سے حسد برتنے اور خلافت خلیفہ دوم کو ناپسند کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ اس بارے میں نہایت رقیق نہایت رقیق، نوکیلے اور تند جملوں کا سہارا لیا ہے، اور آخر میں بہت ہی گستاخی کے ساتھ امام علیہ السلام پر ضد اور ہٹ دھرمی کا الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ خلیفہ سوم کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو اور خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کے لیے ایک شورا تشکیل دو۔ ہم تمہاری بیعت کو نہیں مانیں گے اور تمہارے آگے سرے تسلیم خم نہ کریں گے۔ ہماری طرف سے تمہیں صرف تلوار کا سامنا کرنا ہوگا اور ہم آخر تک مقابلہ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حاکم شام کے اس خط کے مضمون سے صاف واضح ہے کہ اس کے پیش نظر یہ مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ امام علیہ السلام کو طیش میں لائے تاکہ تند لہجے میں بات کریں اور اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بہانہ قرار دے۔ دوسرا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کی زیادہ تعریف کرے اور امام علیہ السلام پر ان سے حسد برتنے کا الزام لگائے تاکہ امام علیہ السلام ان کے خلاف باتیں کریں اور اسے بھی قتل خلیفہ سوم سے جوڑ دے۔ حاکم شام کا یہ کلام ایک استنباط نہیں بلکہ ایک ایسا مطلب ہے جو صریحاً تاریخ میں آ چکا ہے اور عمرو بن عاص کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص نے معاویہ کو نصیحت کی کہ علی علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا جائے تاکہ آپ علیہ السلام کے احساسات کو ابھارتے ہوئے آپ کو غصہ دلائے، اور اس کے جواب میں آپ علیہ السلام ایسا مطلب لکھیں کہ جو معاذ اللہ آپ علیہ السلام کی مذمت کا باعث بنے اور آپ علیہ السلام کے برتاؤ کو نامناسب قرار دے۔ اس نے خاص طور پر تاکید، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے، کہ اس نے خاص طور پر تاکید کی کہ اپنے خط میں جہاں تک ہو سکے خلیفہ اول و دوم کی تعریفیں کرو۔ حاکم شام نے عمرو بن عاص کی تجویز قبول کرتے ہوئے ایک خط لکھوایا جس کا خلاصہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ مکتوب چند حصوں پر مشتمل ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ پہلے حصے میں آپ علیہ السلام حاکم شام کے جھوٹے دعوے کو فاش کرتے ہیں اور اس کے اس قول کا کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس یعنی کہ حاکم شام کی حمایت کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ نہایت تعجب کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار؟ تمہاری داستان اس شخص کی سی ہے جو کھجور لے کر سرزمین حجر، ہے جیم رے اور دونوں کے اوپر فتح ہے یعنی کہ زبر ہے، حجر، اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بحرین کا ایک علاقہ کہ جہاں کھجوریں بکثرت پائی جاتی ہیں، انورٹڈ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو کھجور لے کر سرزمین حجر کی طرف جاتا ہے یا جو اپنے بزرگ استاد کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے۔ اور یہاں پر آگے چلتے ہیں کہ تم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ اور ہمیں ہی ہمارے خاندان کے فضائل نہ سناؤ کیونکہ ہم اس سے زیادہ آگاہ ہیں۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام خدا کی نعمتوں کی یادآوری کی غرض سے نہ کہ حاکم شام کو آگاہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ ان امور سے باخبر تھا، تو وہ صرف خدا کی نعمتوں کی یادآوری کی غرض سے بنی ہاشم کے فضائل اور سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام اور جعفر طیار علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں۔ پھر
آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر خداوند تعالیٰ نے خود ستائی سے نہیں نون ہے چھوٹیے نہیں نہ فرمائی ہوتی تو بہت سارے فضائل بیان کرتا کہ مومنین کے دل و دماغ ان سے باخبر اور سننے والوں کے کان ان سے آشنا ہیں۔ مکتوب کے تیسرے حصے میں امام علیہ السلام حاکم شام کے اصل دعووں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور بنی ہاشم اور بنی امیہ الف میم یہ ہے کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے علاوہ ہم نے آپ کے دین اور تعلیمات کو سب سے زیادہ قبول کیا ہے اور سب سے بڑھ کر ان سے آگاہ ہیں، اسی لیے ہم خلافت کے لیے زیادہ سزاوار ہیں۔ کیا ثقیفہ کے دن مہاجرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کا سہارا لیتے ہوئے انصار پر جو خلافت کے دعوے دار تھے کامیابی حاصل نہیں کی؟ اگر یہ بات برتری کے لیے دلیل ہے تو حق ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے حصے میں بعض دیگر بیہودہ اور جسارت آمیز باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ تم نے لکھا تھا کہ مجھے لگام لگائے ہوئے ایک اونٹ کی طرح بیعت کے لیے کھینچتے ہوئے لے جایا گیا، تو اس بات کے ذریعے تم نے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو ظلم واقع ہونے میں کیا خوف، اور جب کہ وہ اپنے دین پر باقی ہو۔ تم نے عثمان اور میرے اس کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بات کی تو سن لو کہ کس نے عثمان سے زیادہ دشمنی کی، وہ جس نے اس کی مدد کی اور اسے لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کی تلقین کی تاکہ بغاوت ختم ہو جائے۔ یہ امام علیہ السلام کی خلیفہ سوم کو کی ہوئی نصیحتوں کی طرف اشارہ ہے، یا وہ کہ جس سے عثمان نے مدد چاہی تو مدد سے دریغ کیا اور اس کی موت کے انتظار میں رہا۔ بریکٹ میں ہے کہ یہ قتل خلیفہ سوم سے متعلق میں حاکم شام کی حالت اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ بریکٹ کلوز۔ پانچویں اور آخری حصے میں امام علیہ السلام حاکم شام کی لشکر کشی اور حملے کی دھمکی سے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ تمہاری اس بات سے مجھے ہنسی آتی ہے، تم نے فرزندان ابو طالب علیہ السلام کو کہاں دشمن کی طرف پیٹ کرتے ہوئے دیکھا یا کہاں دشمن کی تلوار سے خوف زدہ پایا؟ سامعین، یہاں پر ہم نے جو ہیڈنگ پڑھی یعنی کہ مکتوب پر ایک نظر وہ مکمل کر لی، اور اب پڑھتے ہیں مکتوب 28 کا پہلا حصہ۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر آغاز ہو رہی ہے۔ اما بعد فقد اتانی کتابوں کا، اور اختتام ہے انل قصدی، اور ہم پڑھتے ہیں ترجمہ۔ اما بعد میرے پاس تمہارا خط آیا ہے جس میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین خدا کے لیے منتخب ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے اصحاب کے ذریعے موید میم واو پہ حمزہ ہے اور یہ دال موید ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جو زمانے نے تمہاری طرف چھپا کر رکھی تھی کہ تم ہم کو ان احسانات کی اطلاع دے رہے ہو جو پروردگار نے ہمارے ہی ساتھ کیے ہیں، اور اس نعمت کی خبر دے رہے ہو جو ہمارے ہی پیغمبر کو ملی ہے، گویا کہ تم مقام ہجر کی طرف خرمے بھیج رہے ہو یا استاد کو تیر اندازی کی دعوت دے رہے ہو۔ اس کے بعد تمہارا خیال ہے کہ فلاں اور فلاں تم تمام افراد سے بہتر تھے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر صحیح بھی ہو تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر غلط بھی ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمہارا اس فاضل و مفضول حاکم و رعایا کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ بھلا آزاد کردہ اور ان کی اولاد کو مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز قائم کرنے، ان کے درجات کا تعین کرنے اور ان کے طبقات کے پہنچوانے کا حق کیا ہے؟
بریکٹ پہ لکھا ہے یہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، بریکٹ کلوز۔ افسوس کہ جوئے کے تیروں کے ساتھ باہر کے تیر بھی آواز نکالنے لگے اور مسائل میں وہ لوگ بھی فیصلہ کرنے لگے کہ جن کے خلاف خود ہی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اے شخص تو اپنے لنگڑے پن کو دیکھ کر اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں ہے، اور جہاں قضاء و قدر نے تجھے رکھ دیا ہے وہیں پیچھے ہٹ کر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے کسی مغلوب کی شکست یا غالب کی فتح سے کیا تعلق ہے؟ تو ہمیشہ گمراہیوں میں ہاتھ پاؤں مارنے والا اور درمیانی راہ سے انحراف کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر مکتوب 28 کے حصہ اول کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ملزم کیوں کر قاضی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، یہ مکتوب سید شریف رضی رحمہ اللہ کے بقول ان دلچسپ ترین مکتوبات میں سے ہے کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام نے اہم مسائل کو بڑے پرمغز اور مختصر الفاظ میں حاکم شام کے لیے بیان فرمایا ہے۔ شروع میں اس بحث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو حاکم شام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بارے میں کی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اما بعد میرے پاس تمہارا خط آیا ہے جس میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین خدا کے لیے منتخب ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے اصحاب کے ذریعے موعد میم واو یہ دال واو پہ حمزہ ہے موعد ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جو زمانے نے تمہاری طرف چھپا کر رکھی تھی کہ تم ہم کو ان احسانات کی اطلاع دے رہے ہو جو پروردگار نے ہمارے ہی ساتھ کیے ہیں، اور اس نعمت کی خبر دے رہے ہو جو ہمارے ہی پیغمبر کو ملی ہے، گویا کہ تم مقام ہجر کی طرف خرمے بھیج رہے ہو۔ مقام ہجر ہے جیم رے، یہ ہجر نہیں ہے، میرے خیال ہے حجر ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ مقام حجر کی طرف خرمے بھیج رہے ہو یا استاد کو تیر اندازی کی دعوت دے رہے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام مسلمانوں کے پہلے امام، نفس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا مرکز اور محور ہیں، حاکم شام کی طرف سے اسلام کی توصیف اور عظمت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بتائی گئی باتوں کی غیر معقولیت کو بیان کرنے کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ہر ایک دوسرے زیادہ فصیح اور پرمغز ہے۔ میرے خیال ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ فصیح اور پرمغز ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام عرب کی مشہور ضرب المثل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کناقلت تمری الہ حجرہ، یہ ضرب المثل ایک تاجر سے مربوط ہے جو شہر حجر یعنی کہ بحرین کے شہروں میں سے ایک جو کھجور اگانے کا مرکز تھا، اس سے بصرے کی طرف آیا تھا تاکہ کچھ سامان خرید کر حجر لے جائے۔ اس نے کافی تلاش کے بعد کھجور کو ہی سب سے سستا پایا، چنانچہ اس نے اپنا سرمایہ خرمے میں تبدیل کیا اور اسے حجر لے آیا، اور وہاں کے خرمے کی قیمت بڑھنے کے انتظار میں انہیں گودام میں ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ اس کے سارے کھجور خراب ہو گئے اور اس کا سرمایہ سب برباد ہوا۔ اور یہ ضرب المثل اہل عرب اس شخص کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو کسی مطلب کو کسی ایسے شخص کے لیے بیان کرتا ہے جو اس سے زیادہ جاننے والا ہو۔ حاکم شام بھی در حقیقت اس احمق تاجر کی مانند تھا جو حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی کو اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس ضرب المثل کا متبادل فارسی میں یہ معروف جملہ ہے کہ فلاں شخص زیرہ لے کر کرمان
جاتا ہے، یعنی کرمان جو کہ زیرے کا مرکز ہے، یا یہ کہ لقمان کو حکمت سکھاتا ہے۔ دوسری مثال میں امام علیہ السلام حاکم شام کو ایک اناڑی تیر انداز سے تشبیہ دیتے ہیں جس نے کسی استاد سے تیر اندازی کا درس سیکھا ہے اور بعد میں اسی استاد کے سامنے بے ادبانہ انداز میں اسے تیر اندازی کا چیلنج دیتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، جو ایک مضحکہ خیز عمل ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس تشبیہ میں نہایت تواضع کا مظاہرہ فرمایا ہے اور حاکم شام کو خواہ نا آگاہ اور جسور ہی صحیح، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور حاکم شام کو خواہ نا آگاہ اور جیم سین واورے ہے، یہ اس کو جسور پڑھیں گے یا جسور پڑھیں گے، میں تھوڑا کنفیوز ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو لکھا ہے اور جسور ہی صحیح بعنوان شاگرد قبول فرمایا ہے۔ بہرحال جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقیقی اسلام کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اسلام کا مرکز حضرت علی علیہ السلام کے فرامین میں اور آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ کام کس قدر برا اور نامناسب ہوگا کہ کوئی اسلام سے کوسوں دور اور تلقہ تو لام قاف الف تلقہ کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ آزاد کردہ غلام بریکٹ کلوز کہ کوسوں دور اور تلقہ آ کر حضرت علی علیہ السلام کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے متعلق کلام معاویہ کا دوسرا حصہ جس میں خلیفہ اول اور دوم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد تمہارا خیال ہے کہ فلاں اور فلاں تمام افراد سے بہتر تھے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر صحیح بھی ہو تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر غلط بھی ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمہارا اس فاضل و مفضول اور حاکم و رعایا کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ حاکم شام کا پہلے اپنے خط میں دوسرے اور تیسرے خلیفہ کا نام ذکر کرنے اور ان کے فضائل بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو برہم کرے اور آپ علیہ السلام کچھ کہیں اور پھر اسے اپنے کام کے لیے جواز بنائے، مگر امام علیہ السلام نے نہایت متین اور نپے تلے جملوں جو مکتوب کے اس حصے میں آئے ہیں اس کے ذریعے اسے بالکل ہی میدان سے باہر اور سرنگوں کر دیا۔ در حقیقت امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ابو سفیان کے بیٹے کو کفر و شرک اور بت پرستی کے جرثومے میں اسلام کے بدترین دشمن اور اسلام مخالف جنگوں کے بھڑکانے والے ہو۔ تم ہند جگر خوار کے دامن میں پل چکے ہو اور تمہارا گھرانہ اسلام سے بیگانہ رہ چکا ہے، اور اب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے مقام کا تعین کرتے ہو اور فاضل و مفضول بناتے ہو۔ امام علیہ السلام اسی کلام کے تسلسل میں مزید واضح اور قاطعانہ انداز میں قاف الف تو عین الف نون ہے، قاطعانہ انداز میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ بھلا آزاد کردہ اور ان کی اولاد کو مہاجرین اول کے درمیان امتیاز قائم کرنے، ان کے درجات کا تعین کرنے اور ان کے طبقات سے پہچانوانے کا حق کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، بریکٹ کلوز۔ اب آگے چلتے ہیں۔ گویا تم یہ بات بھول چکے ہو کہ فتح مکہ کے دن جب دشمن اسلام کا آخری مورچہ بھی فتح ہوا تو تم مجاہدین کی تلواروں کی زد میں تھے اور تمہارے لیے کہیں راہ فرار نہ تھی، اس لیے تم اپنے باپ ابو سفیان کی طرح مجبور ہو کر اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تسلیم ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں آزاد فرمایا، مگر اب
تم آ کر مسند قضاوت پر بیٹھ کر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلے کرنے لگے ہو۔ واقعی یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ جس شخص کا ماضی اتنا داغدار ہو اور اس کے خاندان کا ماضی اس قدر سیاہ ہو، وہ اس قسم کے مسائل میں دخالت کرنے لگے۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے کہ در حقیقت آپ علیہ السلام نے تنقید کی تیز دھار کو ان لوگوں کی طرف موڑا ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاویہ جیسوں کو ان کے سابقہ کرتوتوں کو بھلاتے ہوئے آگے بڑھایا اور مملکت اسلامی کا ایک بڑا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ جی ہاں، دوسرے خلیفہ کے دور میں حاکم شام اس منصب پر پہنچ گیا تھا۔ مذمت ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے اتنے عرصے میں بنی امیہ کے سیاہ سابقے کو فراموش کر دیا اور ان کی حکومت کو تسلیم کیا اور ان کے خلاف قیام نہ کیا۔ تاہم مختلف اسلامی ماخذوں میں بنی امیہ کی مذمت اور ان کی حکومت کی طرف سے ہونے والے خطرات سے متعلق متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام اپنے کلام کے تسلسل میں مزید تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے افسوس کے جوئے کے تیروں کے ساتھ باہر کے تیر بھی آواز نکالنے لگے اور مسائل میں وہ لوگ بھی فیصلہ کرنے لگے کہ جن کے خلاف خود ہی فیصلہ ہونے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے جملہ عربی کا کہ حنا قدحن لیسا منہا کا جملہ عربوں میں رائج ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا ریشہ یہاں سے لیا گیا ہے کہ بنی الحنان بریکٹ میں لکھا ہے بنی الحنان نامی عرب طائفہ آپس میں قمار کھیلنا چاہتے تھے، قاف میم الف رے، قمار کھیلنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے تیر کی لکڑیوں کو تیار رکھا تھا۔ ان کے جد نے ایک بیکار اور نقلی تیر ان بے پھل اور بے پر کے تیروں کے درمیان پھینکا، جبکہ ان تیروں کو تقسیم کرنے والا شخص نابینا تھا۔ جب اس کا ہاتھ اس نقلی تیر پر لگا تو اس کی آواز سے وہ پہچان گیا کہ وہ تیر اصلی نہیں، لہٰذا اس نے کہا حنا قدحن لیسا منہا، نقلی تیر بولتا ہے کہ وہ ان اصلی تیروں میں سے نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہ ضرب المثل ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگی جو خود کو کسی ایسی قوم یا جماعت میں شامل کرتا تھا جس کی وہ قابلیت نہ رکھتا تھا۔ امام علیہ السلام نے یہاں اس ضرب المثل کو حاکم شام کے لیے استعمال فرمایا کہ تم خود کو ایسی جماعت میں شامل کرتے ہو کہ جسے تم ہو نہیں۔ فتح مکہ کے دن آزاد شدہ کفار کہاں اور ابتدائی مہاجرین اور مجاہدین کہاں؟ اب یہاں پر انورٹڈ کا مطلب جو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ یہ سوالیہ نشان آ گیا اس کے بعد، اور آگے چلتے ہیں۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اوپر کی عبارات میں صریحاً فرماتے ہیں کہ تم اپنے داغدار ماضی کی بنا پر محکوموں کے زمرے میں ہو، پس تم کیسے خود کو مسلمانوں کی مسند اقتدار پر بٹھاتے ہوئے انصاف کی باتیں کرتے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے شخص، تو اپنے لنگڑے پن کو دیکھ کر اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ لکھا ہے کہ اور جہاں قضاء و قدر نے تجھے رکھ دیا ہے وہیں پیچھے ہٹ کر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے کسی مغلوب کی شکست یا غالب کی فتح سے کیا تعلق ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام ان 3 جملوں میں پہلے اسے خبردار فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ بیٹھا رہے
اور چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائے۔ دوسرے جملے میں خود شناسی کا حکم دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تم اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہو، تم اس قابل ہی نہیں کہ مملکت اسلامی کا ایک حصہ تمہارے حوالے کر دیا جائے، اور نہ ہی تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم مہاجرین و انصار کے ذمہ داریوں کا تعین کرو یا ان کی درجہ بندی میں فیصلہ کرنے لگو۔ پس بہتر یہی ہے کہ تم اسی حیثیت میں رہو جو تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے اور اس سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تیسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ مہاجرین و انصار شرک و بت پرستی کے جنگ میں غالب آئے اور بت پرست اور اسلام کے دشمن مغلوب ہوئے، لیکن اس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے ہے۔ تمہیں اس بارے میں بات کرنے کا کیا حق ہے؟ تم تو اس طرح بات کرتے ہو جیسے مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تمہارے اعزازات میں سے ہے۔ پھر لکھا ہے عربی کا لفظ کہ فما علیہ کا، یہاں چھوٹا سا بس یہ لکھا ہے، اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہے، یعنی کہ پورا جملہ جو ہوگا فما علیہ کا جملہ جو کہ فائے تفریح فے الف حمزہ بریے اور تے فے رے این تفریح سے شروع ہوا ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسلام سے پسماندہ ایک فرد ہو جو فتح اسلام کے آخری لمحوں میں اپنے باپ ابو سفیان کے ساتھ اسلام لائے ہو اور اس بنا پر تم اس بحث سے بالکل درکنار ہو۔ پس تم کیوں کر ابتدائی مہاجرین کے درمیان فیصلہ اور ان کے درجات کا تعین کر سکتے ہو۔ چوتھے اور آخری جملے میں آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما تو ہمیشہ گمراہیوں میں ہاتھ پاؤں مارنے والا اور درمیانی راہ سے انحراف کرنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہاں پہ لفظ تے یہ ہے تیاہ کے اصل معنی سرگردانی کے ہیں، اور پھر اس بیان یا صحرا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جہاں انسان راہ کھو دیتا ہے اور سرگرداں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحرائے سینا کو اسی لیے تیہ کہا جاتا ہے۔ تے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ آخری جملے میں امام علیہ السلام در حقیقت راہ معاویہ کو 2 جہتوں سے غلط پاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس نے خود کو ایک ایسی وادی میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکل آنے کا کوئی راستہ نہیں اور راہ منزل نامعلوم ہے۔ دوسری یہ کہ اس فرض پر کہ راہ منزل معلوم ہو وہ سیدھی راہ کا انتخاب نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ورڈ ہے رواغ، رے واو الف غین اور واو پہ تشدید ہے، یہ صیغہ مبالغہ ہے جس کا مادہ روغ رے واو غین ہے، جس کے معنی انحرافی حرکات کے ہیں کہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے لومڑی دام میں پھنسنے سے بچنے کے اسی صورت میں چلتی ہے۔ امام علیہ السلام یہاں اپنے مخاطب سے فرما رہے ہیں کہ تم ہمیشہ چال چلتے ہوئے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف مڑتے ہو اور کبھی معتدل راہ پر نہیں چلتے، کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا دفاع کرنے لگتے ہو اور کبھی انہی اصحاب کے مقابلے میں تلوار نکال کر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ سامعین، یہاں پر پہلا حصہ مکتوب 28 کا مکمل ہوا، 32 منٹس بھی ہو گئے ہیں۔ دوسرا حصہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔